اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جو پیسہ تھوڑا بہت سیو کر کے اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، خاص کر ایجوکیشن کے لیے، ان کی آگے جو بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے جو اپنی جمع پونجی ہے وہ جوڑ کے رکھتا ہے، اور ساتھ اس کو دوست یا رشتہ دار مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی انشورنس کرا دی جائے، بچوں کی، اپنی یا اپنی فیملی کی۔ تو انشورنس کرانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کا تمام دوستوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور کیونکہ انشورنس سے کوئی بھی جب انشورنس کرانے لگیں تو شروع میں آپ کو بڑے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جو جب دینے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے جو انشورنس کمپنیاں ہیں اس کو اونرشپ نہیں دیتی، اور آئے روز جو انشورنس کے حوالے سے عوام میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یا ایک غیر یقینی سی صورتحال پائی جاتی ہے، وہ عام روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہم بات کریں جو سرکاری طور پر جو ہے اسٹیٹ لائف انشورنس، اس کو مختلف اس سے پہلے جو کمپنی ہے اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، وہ اسٹیٹ لائف کے لیے وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ اس میں سے اپنا کمیشن لیتے ہیں، اور طریقہ کار ہوتا یہی ہے کہ اگر وہ میرے پاس آئے ہیں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ساری چیزیں چیک کر لوں، اس سے جو کاغذات ہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے پڑھ لوں، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لوں۔ اور اسی کے ساتھ جو انشورنس کمپنی ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو اس کے ایجنٹ ہیں، ایک تو وہ ان کے اعتماد کے مطابق ہوں۔ اگر وہ کوئی چیز ایگریمنٹ لے آتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے درمیان اور کلائنٹ کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو لاسٹ اسٹیج تک جو ہے انشورنس کمپنی جو ہے اس کو اونرشپ دے اور اس کا خیال رکھے، اور لوگوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو پیسے دینے چاہیے جو ایگریمنٹ کے مطابق بنتے ہیں تو اس کے مطابق دینے چاہیے۔ کیونکہ ہم جس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دکھایا کچھ اس ٹائم جاتا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو اس ٹائم ہمیں کچھ اور چیزیں، اور اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کے شہروں میں تو وہ بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، لیکن شہروں میں زیادہ تر اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں کہ لوگ چھان بین کر کے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان کی چھان بین کرنے کے بعد وہ کسی بھی انشورنس کمپنی سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب چھان بین کر کے اس کے تمام ایگریمنٹ پڑھ کے، ایون کہ اپنے وکیل سے بھی مشورہ کر کے، تب جا کے وہ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی جو انشورنس ہے وہ جا کے اس کو حتمی شکل دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک کیس اگر بات کریں دور دراز کے علاقوں میں جہاں ایجوکیشن یا اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں پر مسئلے مسائل زیادہ ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کے اسی طرح پیسے بھی ڈوب گئے ہیں۔ جب اس ٹائم ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ اس کے برعکس ہوتی ہیں، لیکن جب 20 سال بعد، 30 سال بعد اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، اگر اس نے والد کا کرایا ہے یا والدہ کا کرایا ہے انشورنس کرائی ہے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ایجوکیشن کے لیے کرائی ہے یا شادی کے لیے کرائی ہے، تو وہ اس ٹائم جو معاملات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو کلائنٹ اور اسٹیٹ لائف یا کسی بھی انشورنس کے کمپنی کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ایکچول اس طرح کا میچور نہیں ہوتا جو کلائنٹ کے درمیان اور اسٹیٹ لائف یا انشورنس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا، اگر دور دراز علاقوں کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں کے اسی طرح پیسے ڈوبے ہیں اور ان کو کسی قسم کی جو کلیم ہے وہ نہیں ملا۔ اسی طرح کا ایک کیس سامنے آیا ہے، یہ کیس ایک بیوہ نے کیا ہے، پہلے وفاقی محتسب کے پاس یہ کیس آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر مملکت یعنی کہ اس خاتون نے ٹھان لی تھی کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا۔
اور جب یہ معاملہ وفاقی محتسب نے بھی فیصلہ دے دیا، اس نے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو ہدایت کی کہ یہ بیوہ کو جو پیسہ ہے، یہ اس کی جو پوری اماؤنٹ ہے جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے ساتھ، اس کی جو پوری اماؤنٹ ہے اس بیوہ کو دی جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے وہ جو کلیم بنتا ہے وہ دینے سے ہیلے بہانے، تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ اس خاتون نے جس بیوہ کا اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس نے پورٹل سٹیزن پہ وہ کر کے اور صدر مملکت سے رابطہ کر کے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک اپلیکیشن بھیجی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اس بیوہ کا جو ایک ریکویسٹ تھی اس پر فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انشورنس کمپنی کو ہدایت کی کہ اس بیوہ کا جتنا پیسہ بنتا ہے، اور جب تک کسی کورٹ کا کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوتا، کسی کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا، تو اس کو جو اس کلیم کے مطابق پیسہ بنتا ہے تو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی اس کو ادا کرنے کی پابند ہے۔ صدر مملکت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو اسٹیٹ لائف کا جو ایک عذر ہے یا بہانہ ہے وہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ بات یعنی کہ ایک کیس جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس آیا ہے، ایسے ہزاروں کیسز ہوں گے جو ارباب اختیار تک یا صدر مملکت تک یا وزیر اعظم تک نہیں پہنچتے، وہ پیسے بیچ میں ہی ڈوب جاتے ہیں، جبکہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے جو ایجنٹ ہیں یا ان کے جو اہلکار ہیں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیٹ لائف کو پرافٹ کا ادارہ ہے، یعنی کہ منافع بخش ادارہ ہم نے بنایا ہے، دن رات ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں، ان کی محنت ایک اپنی جگہ، لیکن جو کلائنٹ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے اور جو زیادتی ہوتی ہے اس کا ازالہ ظاہر ادارہ ہی کرے گا۔ جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کی پاسداری کرنا اسٹیٹ لائف یا کسی بھی جو انشورنس کمپنی ہے اس کے اوپر لازم ہوتی ہے کہ اس کو اونرشپ دے اور اسی کے مطابق جو ہے اس کو پیسے ادا کیے جائیں، کیونکہ یہ جب اسٹیٹ لائف یا کوئی بھی انشورنس کمپنی ہے جب ایجنٹ ہائر کرتی ہے تو ایجنٹوں کی کوالیفیکیشن اور اس کا جو ایمانداری کا یا اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے اس کو اچھی طرح پرکھ کے اس کو بندوں کو آگے رکھنا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں یہ اگر انشورنس کمپنیوں کے سارے معاملات اسی طرح عدالت میں آتے رہے تو یہ معاملہ ظاہر آگے نہیں چل پائیں گے اور اس طرح کی مشکلات مزید اضافہ ہوگا۔ جس طرح حکومت کی جانب سے اور دیگر جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں اب بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اویئرنیس یعنی کہ آگاہی آتی جا رہی ہے۔ اب وہ پہلے والے معاملات نہیں ہیں کہ کلائنٹ نے ایگریمنٹ کیا اور وہ اسٹیٹ لائف کے پیچھے یا کسی بھی انشورنس کمپنی کے پیچھے اپنے ایڑیاں رگڑتا رہے اور اس کو آخر ٹائم تک اس کا کلیم ہی نہ ملے۔ لیکن ہماری یہی گزارش ہے کلائنٹ اور جو انشورنس کمپنیاں ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ کریں اس کی دیکھ بھال کے کریں اور جو اس کو اونرشپ دیں۔ بعد میں کوئی انشورنس کمپنی یہ نہ کہے یہ تو بندہ بیمار تھا، اگر بیمار تھا تو پھر آپ نے انشورنس کیوں کی؟ وہ کلائنٹ یہ بھی نہ کہے کہ اس کو کسی اندھیرے میں رکھا اور اس کو کوئی ایگریمنٹ دکھایا نہیں گیا۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں وہ جو دیہات سے یا جو لوگ ارباب اختیار تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی پہنچ وزیر اعظم تک یا صدر تک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہیں ہو سکتی، تو ان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیسے ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن دونوں کو اب ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ کلائنٹ بھی اور انشورنس کمپنیاں بھی جو اپنے ایجنٹ ہائر کرتے ہیں وہ تمام چیزوں کو دیکھ بھال، اگر کسی کی انشورنس کرتی ہیں تو وہ ہر چیز کو یعنی کہ نیٹی گریڈی اس کو دیکھ کے تو تب بھی ایگریمنٹ کیا جائے۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ ہر بندے کا فرض ہے، یہ تمام تر جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں انشورنس کمپنیوں کے ساتھ وہ دیکھ بھال کے ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ معاہدے کیے جائیں۔ اور اسی کے طرح ساتھ جس طرح کرونا کی وبا چل رہی ہے اور روز بروز کرونا میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور کراچی سے جو شادی ہالز اونر ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس بھی کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ 20 نومبر سے شادی ہالز کو بند کیے جائیں اور وہ معاملات جو ہیں وہ ان کے جوں کے توں رہیں، اور شادی ہال جو اونر ایسوسیشن ہے کراچی کی انہوں نے 20 نومبر سے جو شادی ہال بند کرنے کا حکومتی فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ
جو شادی ہالز ہیں، کیونکہ پہلے کرونا کی وجہ سے شادی ہالز بند رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے اعلانات تو کیے گئے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، یعنی کہ ان کے یوٹیلیٹی جو بلز ہیں اور جو ٹیکس ہیں ان سے چھوٹ دیں گے، لیکن جو حکومتی یہ فیصلہ تھا ان کے جو فائدے ہیں، یعنی کہ حکومتی فیصلے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کو کوئی ریلیف بھی نہیں ملا، جس کی وجہ سے جو شادی ہالز اونرز ہیں انہوں نے اپنے شادی ہالز بند کرنے سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت سے بھی وہ ملازمین کو بھی تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی بلز بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی 6 ماہ کا وقت بھی نہیں ہوا شادی ہالز کھلے ہیں، لیکن انہوں نے بکنگ بھی لے لی ہیں، اور جو آگے جو لوگوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہیں ان کو ظاہر مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو شادی ہالز کی جو پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن حکومت کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ جو حکومت نے ایس او پیز جاری کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہالز اونر ایسوسیشن جو ہے کہ وہ ایس او پیز پر تو عمل درآمد کرنے کے پابند ہے اور کرا بھی رہے ہیں، لیکن جو بالکل بند کرنے کا جو فیصلہ ہے حکومتی، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے کاروبار، ان کے بچوں کی جو روزی ہے اور جو آگے ملازمین ان کے پاس کام کر رہے ہیں وہ ظاہر اس میں سفر کریں گے، وہ مشکلات سے دوچار ہوں گے، جبکہ حکومت خود کہتی ہے کہ جو لوگوں کے لیے جو چھابڑی والے ہیں، دہاڑی دار ہیں، ان کے روزگار کا تحفظ کرنا ہے ان کو، تاکہ کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی ہالز اونر ایسوسیشن کے ساتھ مل کر اس کا جو طریقہ کار ہے کوئی ان بٹوین کوئی راستہ نکالے، جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں، اور جو حکومت چاہتی ہے کرونا پر قابو پانا وہ بھی اس طرح سے معاملہ پورا ہو جائے۔ یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ جو فریقین ہیں وہ بیٹھیں گے، جب مذاکرات کریں گے تو کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکلے گا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں